معزز سامعین، حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت ام ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صحرائی سفر پر تھے، میں بھی ان کے ساتھ تھی، میں رونے لگی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیوں روتی ہو؟ میں نے کہا، آپ اس بے آب و گیاہ ویران صحرا میں انتقال کر رہے ہیں، اور اس وقت نہ تو میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ کے کفن اور دفن کا انتظام ہو سکے، اور نہ ہی آپ کے پاس، پھر میں کیوں نہ روؤں؟ فرمایا، رونا چھوڑ، تیرے لیے خوشخبری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی دو مسلمان جن کے 2 یا 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ اس پر صبر کریں اور اجر کی امید رکھیں تو وہ کبھی بھی جہنم میں داخل نہ ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم چند لوگوں کو مخاطب کر کے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم میں سے ایک شخص صحرا میں مرے گا اور اس کی وفات کے وقت مومنین کا ایک گروہ اس کے پاس پہنچے گا۔ اب ان تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کوئی زندہ نہیں رہا، صرف میں اکیلا ہی باقی ہوں، اور ان سب کی وفات یا تو شہر میں ہوئی یا آبادی میں، اور میں صحرا میں فوت ہو رہا ہوں۔ یقیناً وہ شخص میں ہی ہوں، اور اللہ کی قسم نہ میں نے جھوٹ کہا اور نہ ہی مجھے جھوٹی خبر ملی۔ تو جا اور دیکھ، ضرور کوئی نہ کوئی ہماری مدد کو آئے گا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، اب تو حجاج کرام بھی جا چکے اور راستہ بند ہو گیا، تو انہوں نے فرمایا، تو جا کر دیکھ تو صحیح۔ چنانچہ میں ریت کے ٹیلے پر چڑھی اور راستے کی طرف دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد واپس ان کے پاس آ گئی اور تیمارداری کرنے لگی، پھر دوبارہ ٹیلے پر چڑھ کر راہ تکنے لگی۔ اچانک کچھ دور مجھے چند سوار نظر آئے، میں نے کپڑا ہلا کر انہیں اس طرف متوجہ کیا تو وہ بڑی تیزی سے میری طرف آئے اور پوچھا، اے اللہ کی بندی، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، مسلمانوں میں سے ایک مرد داعی اجل کو لبیک کہنے والا ہے، کیا تم اسے کفن دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا، وہ کون ہے؟ میں نے کہا، ابو ذر رضی اللہ عنہ۔ کہا، وہی ابو ذر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، وہی ابو ذر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ کہنے لگے، ہمارے ماں باپ ان پر قربان، وہ عظیم ہستی کہاں ہے؟ میں نے انہیں بتایا تو وہ آپ رضی اللہ عنہ کی طرف تیزی سے لپکے اور حاضر خدمت ہو کر سلام عرض کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیتے ہوئے انہیں مرحبا کہا اور فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو، میں نے مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کوئی بھی 2 مسلمان جن کے 2 یا 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ اس پر صبر کریں اور اجر کی امید رکھیں تو وہ کبھی بھی جہنم میں داخل نہ ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروہ مسلمین سے مخاطب ہو کر فرما رہے تھے، جن میں بھی موجود تھا، کہ تم میں سے ایک شخص صحرا میں وفات پائے گا اور مومنین کا ایک قافلہ اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ اب میرے علاوہ ان میں سے کوئی زندہ نہیں، ان میں سے ہر ایک یا تو آبادی میں فوت ہوا یا پھر کسی بستی میں۔ اب میں ہی وہ اکیلا شخص ہوں جو صحرا میں انتقال کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، نہ میں نے جھوٹ بولا اور نہ ہی مجھے جھوٹ بتایا گیا۔ جب میں مر جاؤں اور میرے پاس یا میری زوجہ کے پاس کفن کا کپڑا ہو تو مجھے اسی میں کفنا دینا۔ اگر ہمارے پاس کفن کا کپڑا نہ ملے تو میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم میں سے جو شخص حکومتی عہدے دار ہو یا کسی امیر کا دربان ہو یا کسی بھی حکومتی عہدے پر رہ چکا ہو تو وہ مجھے ہرگز کفن نہ دے۔ اتفاق کی بات تھی کہ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی حکومتی عہدے پر رہ چکا تھا یا ابھی عہدے پر قائم تھا۔ صرف ایک انصاری نوجوان بچا جو کسی طرح بھی حکومت کا نمائندہ نہ تھا۔ وہ نوجوان آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے پاس ایک چادر اور 2 کپڑے ہیں جنہیں میری والدہ نے کاٹ کر بنایا ہے، میں انہی کپڑوں میں آپ رضی اللہ عنہ کو کفن دوں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، تم ہی مجھے کفن دینا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو اسی انصاری نوجوان نے کفن دیا اور نماز جنازے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو وہی دفنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنا کرم فرمائے۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے
ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔